الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ ہم نے دوبارہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی جو سیریز شروع کی تھی، جس میں ہر کام کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم ہر کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، ہر کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ کریں، ہر کام کو اس طرح کریں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو جتنا ہمارے زندگی کے اندر سنتیں ہوں گی اتنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال بھی پسند آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ظاہر بھی شامل ہے اور ہمارا باطن بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر عبادت میں اپنی عبادات کو خوبصورت بناؤ، تو زینت اللہ کی نظر میں وہ چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور زینت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ نماز میں زینت، عبادت میں زینت ظاہری یہ ہے کہ ہم جس طرح ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حال حلیہ رکھتے تھے ویسا حال حلیہ اپنا ہے، اور باطن میں جو خشوع خضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ہوتا تھا ویسا خشوع خضوع ہم اپنائیں۔ جس دل کی لگن، جس محبت، جس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شریعت کے ہر حکم کو دل سے پورا کرتے تھے، اسی حکم سے ہم اسی طلب سے ہم بھی ہر کام کو کریں۔ اپنے کاموں میں احسان کو لے کے آنا، اپنے کاموں کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ سب سنت کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم سنت اعمال سیکھ رہے ہیں، ان کا ایک اور اہم اور بہت ضروری مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے روزمرہ اعمال کو ایک ایک چیز کو، چاہے وہ عبادات سے ہو، چاہے وہ معاملات سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات سے ہو، چاہے وہ لین دین سے ہو، چاہے وہ اپنی ذات کے جو روزمرہ کی عادتاً جو کام کیے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی عادت کو بھی سنت کے مطابق اور اس نیت سے کہ میں یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے سے مقصود ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم سوئیں گے سنت طریقے پہ، سنت طرز پہ، سنت مسنون دعاؤں کے ساتھ سوئیں گے۔ جب ہم اس لحاظ سے سوئیں گے تو ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ جب ہم بستر سے اٹھیں گے سنت عمل کے ساتھ، سنت اذکار کے ساتھ، سنت طریقے سے اٹھیں گے، تو ہمارا سو کے اٹھنا عبادت بن جائے گا۔
حتیٰ کہ ہم واش روم جائیں گے اور ہمارا واش روم جانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ ہم جب واش روم جائیں گے، ہمارا واش روم جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر ہم اس کو مصنون طریقے سے کریں گے۔ ہر کام، ہمارا جوتے پہننا، جوتے اتارنا، کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، کھانا پینا، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، ہر کام عبادت بن سکتا ہے سنت عمل سے۔ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جتنا ہم سنت کے مطابق کرتے رہیں گے اتنا ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہیں گے۔ بہت سے ساتھیوں کے دل میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وقوف قلبی کیسے کرنی ہے، ہر وقت اللہ کا استحضار کیسے رکھنا ہے، ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف کس طرح مائل رکھنا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ وقوف قلبی کا سنت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر سنت عمل میں جو سنت اذکار ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لٹاتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو بسم اللہ کا لفظ جو ہے وہ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی جو ہے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جب ہم ہر چیز کو سنت اذکار کے ساتھ، سنت الفاظ کے ساتھ کریں گے تو دل میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استحضار خود بخود جمنا شروع ہو جائے گا۔ تو سنتوں کو بالکل انڈرمائن نہیں کرنا، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شاید کوئی معمولی چیز ہے، یہ ہماری فلاح کی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر لکھ دے، حسنہ لکھ دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تقوی رکھتے ہیں، زکوٰۃ رکھتے ہیں، میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اتباع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ نبی امی ہے، جس کا ذکر انجیل اور تورات میں اس طرح کیا گیا ہے جیسا کہ ان کے ساتھ، جو کہ عمل بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، نہی عن المنکر سے روکتے ہیں، جو کہ لوگوں کی جو پچھلی یہود پہ یا نصار پہ جو مشکلات تھیں، جو ان کے اوپر چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کرتے ہیں، جو ان کے لیے چیزیں مشکل تھیں ان کو آسان کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کو قائم کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ متضرع، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعظیم اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایک عزت ہوتی ہے، وہ نصروہ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کرتے ہیں، ان کے ہر وقت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اس کو اپنے اندر اپناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں اس آیت مبارکہ پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آخرت کی کامیابی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے، جب مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ، اس کی وسعت ہر چیز کے اوپر قائم ہے، تو شیطان بھی تو ایک شے ہے، تو شیطان اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو سکتا ہے؟ شیطان کو بھی تو اللہ کی رحمت، کیونکہ وہ بھی ایک شے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے، تو اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیا۔ لیکن یہ رحمت کی جو وسعت ہے یہ اس دنیا میں تو ہر چیز پہ ہے، اسی لیے ہر چیز اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، ایمان والے بھی، کفار بھی، مشرک بھی، مومن بھی، ہر چیز، ہر شے، ہر فاجر، فاسق، قاتل، ہر قسم کا گناہ گار، بد کردار انسان اللہ کی وسعت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا کہ وہ تقوی والے تھے،
وہ زکوٰۃ دینے والے تھے، اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور ختم ہوئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور آیا، اس کو نور کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور آیا وہ قرآن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نسبت تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے قلوب میں آیا جو ان کے ساتھ تھے۔ یہ وہ نور ہے جس کو تو قرآن خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو اپنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو بھی اپنانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے بھی قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور یہی مقصد ہے جس کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، ان کی ویلیو کو کم نہیں سمجھنا۔ یہ تو ہو گئی تمہید۔ اب آتے ہیں جو چیز ہم کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھیں اذان اور اقامت کی سنتیں۔ اس میں ایک بات جو میں نے ساتھیوں کے سامنے عرض نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ اقامت کا جواب بھی بالکل اسی طرح دیتے ہیں جیسے اذان کا جواب دیتے ہیں، یعنی کہ انہی الفاظ کے ساتھ، جیسے جو امام کہہ رہا ہوتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ دہراتے ہوئے، صرف جو یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس وقت لا حول ولا قوت کہا جاتا ہے جیسے نماز میں کیا جاتا ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب کہا کہ اقامت قد قامت الصلاح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے اقام اللہ و ادامہ۔ سو یہ ایک چیز ایڈیشنل تھی جو کہ ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے فرائض کے اوپر۔ نماز کے فرائض کیا کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں۔ نماز کے فرائض میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ۔ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز کے فرائض کے اندر شامل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں شامل ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی نماز میں داخل ہو امام کے پیچھے اور وہ اس وقت آ رہا ہو جب امام رکوع میں جا چکے ہوں، اب وہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید خود بھی ایکسپیرینس کیا ہو کہ اب آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں رکوع میں شامل ہو جاؤں، تو ہم جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ڈسینڈنگ آرڈر میں کرتے ہیں، مطلب ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح ڈائیونگ پوزیشن میں تکبیر تحریمہ ہوتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہونا لازم ہے، تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہونا لازم ہے، اللہ اکبر ہو کے پھر رکوع کی حالت میں جائے۔ بے شک اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہتے وقت قیام سیدھا ہونا، قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بعد اگر آپ نے ڈائیونگ پوزیشن میں رکوع میں ڈائریکٹ جوائن کر لیا تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے تو پھر نماز نہیں ہوگی باقی کی۔ اسی طرح جلدی کے ساتھ نماز کی طرف جانا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت جلدی سے کوشش کرنا کہ میں بس جلد سے نماز کو بھاگ کے نماز کی طرف جانا، یہ اس کی پرمیسیبلٹی نہیں ہے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اگر آپ کو پہلی رکعت سب سے اصل تو یہ لاجک ہے کہ آپ نکلیں گھر سے وقت پہ، آخر تک انتظار نہ کرتے رہیں کہ بس بالکل لاسٹ منٹ پہ ہی نکلوں، کہیں مسجد میں زیادہ وقت نہ لگ جائے، ایسا سوچ کے مت نکلیں، انف ٹائم دے کے نکلیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ لیٹ جا رہے ہیں تو بھاگ کے کہ جی میں پہلی رکعت مجھے مل جائے، اس کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھاگ کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر نماز کا اکثر حصہ ہم اپنی سانس کو ایکولائز کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ جو نماز کی جو خشوع کی حالت ہونی چاہیے،
جو حضوری کی حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں ایز اپوز ٹو کہ آپ، ہاں اگر کوئی شخص بالکل نماز کے مس کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت آخری جو چند قدم ہیں وہ اگر تیزی سے لینا چاہے تو اس کی کوئی گنجائش ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آخری رکعت نکلی تو یہاں سے گھر سے آپ اسپرنٹ لگائیں گے اور جو ہے وہ بھاگ کے پہنچ جائیں، اس کی جو ہے وہ پرمیسیبلٹی نہیں ہے، یہ مکروہات میں سے ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تکبیر تحریمہ جو ہے اس میں یہ اہم چیز ہے، تکبیر تحریمہ فرائض میں سے ہے، اور اس کو پراپرلی کہنا جوائن کرنا انشاءاللہ اس کے جو طریقے ہیں وہ ہم کریں گے۔ پھر قیام جو ہے وہ فرائض میں سے ہے۔ پھر قرأت جو ہے وہ جو ہے ان میں سے قرآن پاک میں سے کوئی سورت پڑھنا یا کچھ مقدار کی اتنے آیات کو پڑھنا جو ہے وہ فرائض میں سے ہے۔ رکوع فرائض میں سے ہے، دونوں سجدے کرنا فرائض میں سے ہے، تشہد کی مقدار تک قعدہ میں بیٹھنا یہ فرائض میں سے ہے، آخری قاعدہ میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں فرائض میں سے، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ بھی مس ہو جائے یا ان میں سے کسی چیز میں غلطی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کا جو ہے وہ اس کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے، اس کو آپ فکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ پہلے قیام کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی چیزوں کی سنتیں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیام کی سنتوں میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑے ہونا، یعنی سر نیچا نہ کرنا۔ تو میں نے تو ایک اور بات ایڈوانس بتا دی کہ رکوع میں جاتے ہوئے مت کریں، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت انسان کا ہر عضو جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہو، حتیٰ کہ سر کو نیچے کرنا بھی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہے۔ سر سیدھا ہو، نظریں سیدھی ہوں، ہر چیز اکثر جو ہے وہ کیونکہ تکبیر کہنے کے بعد نظریں نیچے کرنی ہوتی ہیں تو پہلے سے ہی نظر نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت تکبیر کے وقت ہر چیز سیدھی ہو، اس وقت کچھ بھی نیچے کی طرف نہ جا رہا ہو، حتیٰ کہ سر بھی نہ ہو۔ قیام کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں مڈل ایسٹ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ ایک ٹانگ مشرق اور ایک مغرب میں کھڑے کرتے ہیں، لیکن جو سنت مبارکہ جو کثیر التعداد احادیث مبارکہ سے سنت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے تھے کہ جتنا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، جو بیسکلی انسان کی ایٹ ایز اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہوتی ہے۔ قدم مبارک ہمیشہ سیدھا قبلہ رخ ہوتے تھے، اکثر قدم یوں اسپلٹ اپارٹ ہوتے ہیں۔ قدم ہمیشہ سیدھے رکھنے چاہیے، پاؤں ہمیشہ سیدھے رکھنے چاہیے، اسپلٹ نہیں ہونے چاہیے، پاؤں سیدھے ہوں، ہر چیز قبلہ رخ ہونی چاہیے، پاؤں سیدھے ہوں، اور پاؤں میں فاصلہ بالکل جیسے آپ کے شولڈر لینتھ کے ساتھ پاؤں آ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اندازہ رکھ لیجیے گا، ایک ہتھیلی کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان اندر آ جائے۔ جماعت میں امام، ہر چیز امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام سے آگے نہیں نکل سکتے، تو امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی کی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ اگر امام نے جو ہے وہ ابھی تکبیر نہیں کہی اور آپ تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے تو آپ کی نماز باطل ہے، آپ امام سے آگے نہیں ہو سکتے، امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری تکبیر جو ہے امام ابھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو امام کے بھی اللہ پہ ہی تھا، وہ اکبر کبیر نہیں پورا نہیں ہوا تھا، اور آپ اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہو گئے تو یہ نماز باطل ہو گئی، اقتداء صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ
یہاں تک نہیں ہوتے، کندھے تک نہیں اٹھنے چاہیے. تکبیر تحریمہ دونوں کی جو کانوں کا مڈ ہے نا، یہاں تک دونوں ہاتھوں کا اٹھنا ضروری ہے. اور انگلیاں کو تھوڑا سا بے شک فارورڈ بینڈ کر کے، تاکہ وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے، اس طرح اللہ اکبر. لیکن ہتھیلی پوری وہ ہے. یہ کچھ لوگ سائیڈ ویز اللہ اکبر کرتے ہیں، کچھ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے جیسے توبہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے طریقہ تکبیر تحریمہ. ہر چیز، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں پامز جو ہیں وہ بھی قبلہ رخ، اور اللہ اکبر اس وقت کرنا، اور اپنے کانوں کے مڈ تک، یہاں تک، کانوں کے مڈ تک ہاتھ کو اٹھانا. یہاں اس طرح جو ہوتا ہے شارٹ کٹ، اس میں یہاں تک کر کے اللہ اکبر کر دینا. یہ بھی اللہ اکبر کانوں کے مڈ تک، اور ہاتھ اور پام جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا. پھر جو ہے اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھوں کو باندھنا. ٹھیک ہے. اچھا، ہاتھوں کی انگلیاں اللہ اکبر کرتے ہوئے یہ بھی نہیں کرنا بالکل کہ ہوئے گا اللہ اکبر سے، اور بالکل ہی کرنچ بھی نہیں کرنا. اب جو ان کی اپنی حالت ہے، نیچرل حالت ہے، جس طرح ہاتھ جب اکٹھا کیا ہوتا ہے تو اس حالت پہ اللہ اکبر کرنا. پھر جب ہاتھوں کو باندھنا، جب باندھتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے بعد، تو ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ نیچے، رائٹ ہینڈ اوپر، مطلب رائٹ ہینڈ اوپر اور لیفٹ ہینڈ نیچے. لیفٹ ہینڈ اوپر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ چیز ہونی، پوزیشن چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور اس میں جو پوزیشن ہے باندھنے کا، وہ یہ کہ آپ کی جو رسٹ ہے رائٹ ہینڈ کی، وہ جو ہے، بلکہ تھم اور جو چھوٹی انگلی ہے، یہ آپ کے لیفٹ رسٹ کو پکڑے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 جو آپ کی فور آرم بنتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہوں. سو اس طرح جو ہے نا یہ پوزیشن بنے گی. ٹھیک ہے. کہ یہ تھم اور چھوٹی انگلی نے اس جگہ کو پکڑا، اور یہ تینوں انگلیاں جو ہے وہ اس پہ ریسٹ کریں، اور یہ پھر ناف کے نیچے ہاتھ. یہ جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا، اور یہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہے ثنا کا پڑھنا. ٹھیک. ثنا امام کے پیچھے بھی پڑھی جاتی ہے. امام کے پیچھے جو واحد چیز قرات کی زمرے میں پڑھی جاتی ہے وہ ثنا ہی ہے. قیام میں، بلکہ قرات میں تو نہیں ہے، قیام میں جو پڑھی جاتی ہے وہ ثنا ہی ہے. اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد خاموشی ہے. اس کے بعد باقی سارا کچھ جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. لیکن اب باقی جو ہے آپ امام کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ جو پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے. چاہے یہ جو ہے جہری نماز ہو، چاہے جو ہے وہ خاموش والی نماز ہو. ٹھیک ہے. پھر قرات کی سنتیں کیا ہیں کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ پوری پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اور یہ آہستہ آواز میں پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر تعوذ کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آہستہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. امام و مقتدی کا سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہنا. ہم آمین بالجہر کے قائل نہیں ہیں، ہم اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے. جو کہتے ہیں ان کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے، نہ ہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کی نماز غلط ہے، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی اپنے مذہب کے حساب سے، یعنی کہ اپنی فقہی اس کے حساب سے کرتے ہیں. اس میں بھی ان کے پاس باقاعدہ جوائز ہیں، ثبوت ہیں، سارا کچھ ہے. آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن کیونکہ آپ جس مذہب کی اقتداء کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے آپ اسی کی اینڈ ٹو اینڈ پریکٹس کرتے ہیں. پھر فجر اور ظہر میں جو ہے تلاوت طویل ہے. کتنی طویل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات اور سورہ بروج کے درمیان کی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. عصر اور عشاء میں بھی اسی طرح
اوسط درجے کی طویل تلاوت ہے۔ سورہ بروج اور سورہ لم یکن کے درمیان کی جو صورتیں ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور مغرب میں جو ہے وہ تلاوت کم ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ لم یکن الذین سے لے کے سورہ ناس تک کی جو صورتیں تھیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، یعنی کہ ظہر میں، عصر میں، مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء میں، ان نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے اور کوئی تلاوت نہیں پڑھی جاتی۔ سنت میں جو 4 رکعت سنت ہوتی ہیں ان میں ہر چیز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تعوذ، تسمیہ، آمین، ان تینوں چیزوں کا آہستہ کہنا۔ ہم جب امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تعوذ اور تسمیہ اونچا نہیں پڑھتے، دوسری رکعت میں یا فاتحہ سے پہلے بسم اللہ خود ضرور پڑھتے ہیں لیکن بآواز بلند جہرن نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ پھر فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی تلاوت کو دوسری رکعت کی تلاوت سے طویل رکھنا، یہ ہر سنت میں، یہ ہر نماز میں یہی سنت مبارکہ ہے، لیکن فجر میں قدراً طویل رکھنا یہ مسنون ہے۔ قرأت کی جو رفتار ہے یہ ہونی چاہیے کہ نہ بہت تیز ہو نہ بہت کم ہو، نہ بہت تیزی سے پڑھی جائے اور نہ ہی بہت آہستہ پڑھی جائے، یعنی کہ بہت رک رک کے پڑھی جائے، درمیانی رفتار میں پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے آپ کو معلوم ہو کہ جن کی آپ امامت کر رہے ہیں اس میں ضعیف لوگ ہیں یا کوئی چھوٹا بچہ ہے جو کہ پریشان ہو رہا ہے، تو اس وقت اپنی نماز کو مختصر کر دینا، یہ بھی سنت مبارکہ میں ہے۔ یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، ون آف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات تو اس وقت اپنی نماز کو کم کر دینا، یہ بھی سنت مبارکہ میں، ٹھیک ہے۔ رکوع کی سنتیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، رکوع میں جب ہم ہیں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یہ سنت میں مبارکہ ہے، اور گھٹنوں کو پکڑتے وقت اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی کہ بالکل کلب کر کے انگلیوں کو گھٹنے نہیں، لیکن اس پہ گھٹنے کے اوپر پھیلا کے ہاتھوں کو کشادہ کر کے رکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ کمر کو فلیٹ کرنا، یعنی کہ اس قدر جھکنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، اگر کمر اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی کمر میں درد ہے، سلپ ڈسک ہے، تو زیادہ کوشش مت کریں، ایسا نہ ہو کہ رکوع کرنے سے ہی فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات میں، اچھا، رکوع کے وقت جو ہے وہ سر کو جھکانا نہیں، سر نیچے نہ بینڈ ہو جائے، سر، کمر اور سیرین جو ہے وہ ایک ہی لیول کے اوپر رکھنا۔ بعض لوگ کو جو ہے وہ رکوع میں جا کے بالکل سر کو جھکا لیتے ہیں، سر سیدھا ایک ہی لیول میں، سر، کمر اور آپ کی جو بیک ہے وہ ایک ہی لیول کے اوپر ہونا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ رکوع میں کم از کم 3 بار تسبیح کرنا، سبحان ربی العظیم کی تسبیح کرنا کم از کم 3 بار۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ جب وہ امام کہیں تو اس کے بعد مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، ہم اس کو سمیع اللہ لمن حمدہ حلیمن کرتے ہیں، وہ حلیمن نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارک، یہ بھی الفاظ مسنون ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے دونوں، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنا دونوں مسنون ہیں۔ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام جو ہیں وہ سمیع اللہ کہتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ صرف
ربنا لک الحمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہیں کہ آپ پارشل اوپر ہو کے پھر سجدے میں چلے جائیں. پورا کمر کو سیدھا کرنا، اطمینان سے دوبارہ قیام کی پوزیشن میں آنا اور پھر قیام سے سجدے میں جانا، یہ صحیح طریقہ ہے. اگر آپ بس سمیع اللہ یہاں تک، جہاں تک سمیع اللہ لمن حمدہ ہوا، وہاں سے ہی جو ہے ربنا لک الحمد جو ہے وہ اور اللہ اکبر سجدے کی حالت میں جاتے ہوئے ہی ہو رہے ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر سجدے کی سنتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یعنی کہ آپ آلریڈی سجدے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر آپ تکبیر کہہ رہے ہیں. سجدے میں جاتے وقت سجدے میں جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ سجدے میں آتے وقت جو جس حصہ جسم کا زمین کے قریب ہے وہ زمین پہ پہلے آتا جائے. ٹھیک، تو جب آپ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاؤں تو آلریڈی ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے، پھر آپ کے جو ہے کونیاں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر آپ کا جو ہے پیشانی. تو یہ اس پوزیشن کے اندر ہی سجدے میں جانا مسنون ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے آپ سجدے میں جو ہے وہ اس طرح جاتے ہیں کہ پہلے سر آ جاتا ہے، اس کے بعد باقی باڈی جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو اگر اس طریقے سے کیا جائے کہ پہلے گھٹنے، پھر کونیاں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی آئے، تو اس پہ ایک بہت معتدل طریقے سے انسان سجدے کے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک کو رکھنا اور پھر پیشانی زمین پر رکھنا. اپنے سر کو جو ہے اپنی ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھنا، یعنی کہ وہی جو ایئر لوبز ہیں اسی کو آپ ایئر مارک بنا کے آپ کا سر جو ہے وہ آپ کے تھم اور ایئر لوبز جو ہیں وہ الائن ہو. ٹھیک ہے، آپ کا یعنی کہ کان اور آپ کے انگوٹھا جو ہے وہ ایک ہی لائن میں ہو، تو یہ سجدہ کے صحیح ہے. سجدے میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا، یعنی کہ اتنا جوڑ نہیں دینا کہ وہ آپس میں اسکوشڈ ہوں پیچھے سے. پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، یعنی کہ بازو تھوڑے سے بالکل اس طرح اندر جڑے نہ ہوں، تھوڑے سے باہر ہوں. اتنے بھی باہر نہ ہوں کہ اگلے کو جگہ ہی نہ مل رہی ہو، ساتھ والا بیچارہ جو ہے وہ اب تو الحمدللہ کرونا کی ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں، اس لیے دوبارہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو ہے نا وہ یہ ایسے بھی نہیں کر دینا کہ بالکل اگلا بیچارہ سجدے کے لیے جگہ ہی نہیں ہو، اس میں آپ کے جسم کے ساتھ سکویز نہ ہو، یہ کوشش کرنا. پھر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرنا. پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا. اور سجدے سے اٹھنا بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح ہر چیز جاتے وقت جو سب سے اس میں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ والا پرنسپل اپلائی کر رہی ہے نا، کہ جو سب سے آخر میں چیز گئی تھی وہ کیا تھی؟ پیشانی. تو سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر کونیاں، اس طرح اٹھنا. ٹھیک ہے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. اور جب آپ بیٹھے ہوں تو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا. سجدے میں بھی ہاتھوں کو رکوع میں کیا تھا؟ ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں کی طرف تھا. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو ہر چیز قبلہ رخ رکھنا، انگلیوں کو پھیلا کے نہیں رکھنا، انگلیوں کو قریب رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا. ٹھیک ہے، اکثر جو ہے وہ ہاتھ نیچرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہاتھ کھل جائیں، لیکن اگر عادت بن جائے تو ہاتھ پھر بند ہی رہتے ہیں. ٹھیک، پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان جب جلسے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنا کہ اللہم اغفر لی. اگر صرف اتنی ہی پڑھ لیں تو یہ بھی
سنت کا ٹک ہو جاتا ہے. لیکن اگر پوری دعا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیں، میری شکستہ حالت کو درست فرما دے اور میری ہدایت فرما دے اور مجھے عمدہ رزق عطا فرما دے. بہت پاورفل دعا ہے مغفرت. اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ سے رحمت مانگنا، وجبرنی یعنی کہ میری جو سستی ہے، کاہلی ہے، اس کو ختم فرما دے، وحدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما دے، ورزقنی اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، مجھے رزق عطا فرما دے. تو بہت عمدہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اکثر امام یہ دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ سجدوں میں اتنا ٹائم ضرور مل جاتا ہے کہ یہ دعا پوری پڑھی جا سکے، ورنہ کم از کم اللہم اغفر لی تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بھی، اللہم اغفر لی ورزقنی پڑھ لیں. اگر کچھ اور سمجھتے ہیں آپ کاہل نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بالکل کاہل نہیں تھے، لیکن سکھانے کے لیے کہ کاہلیت سے جو اپنے آپ کو، ہم میں سے اکثر جو ہے وہ یہ شکایت رکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ سستی اوورٹیک کم کر لیتی ہے، میں جو ہوں چیزیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیزی ہو جاتا ہوں. اس سے نکلنے کی بہت اچھی دعا ہے وجبرنی. ٹھیک، پھر اسی طرح یہ سارا چیز ریپیٹ ہوگی. جب سجدے سے کھڑے ہوں گے تو سب سے آخری چیز جو ہے وہ آپ کے گھٹنے کھڑے ہوئے، پھر قیام میں اسی طرح سیدھا پاؤں میں اتنا ہی فاصلہ، اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے، پھر قرات سورت، پھر رکوع کی جو سنتے ہیں وہ پوری کر کے، پھر اگلی سجدہ، پھر سجدے کے بعد اب جب آپ قعدہ میں بیٹھ گئے تو پھر اس کی کیا سنتیں ہیں. قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی رخ میں ہوں. سمجھ میں کہ بیٹھنا اس پوزیشن میں کہ آپ کے پاؤں جو ہے لیفٹ والا پاؤں آپ کی سپورٹ بن رہا ہو، آپ کے نیچے ہو، اور رائٹ پاؤں جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو. یہ نماز کے سجدے میں نہیں ہے یہ دعا فاروق بھائی، یہ دعا سجدوں کے درمیان جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت کی دعا ہے. یہ دعا سجدے کے اندر نہیں ہے، یہ دعا سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے جس میں بندہ بیٹھتا ہے، ایک سجدے کے درمیان سے کھڑا مطلب بیٹھا اور پھر دوبارہ سجدے سے جانے سے پہلے جو چھوٹا سا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ٹھیک جی، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، سوری آپ کی آواز. حضرت وہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز میں، ہاں فرض نماز، ہر نماز میں، لیکن یہ سجدے کے درمیان نہیں ہے. جو فرض نماز میں سجدے میں تسبیحات کے علاوہ کسی اور چیز کے پڑھنے کی ممانعت ہے، فرض درمیان نماز کے جو قعدہ اس کے جلسہ ہے اس میں کوئی یہ مسنون ہے اس کا دعا. ٹھیک، پھر جب آپ بیٹھے ہوں، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ قعدہ میں بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کا پاؤں جو ہے رائٹ پاؤں جو ہے وہ اس طرح ہو کہ پاؤں اٹ سیلف جو ہے وہ لفٹڈ ہے، اور انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی قبلہ رخ ہے. شروع میں جب عادت نہیں ہوتی تو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ عادت بن جائے تو اس کے بعد کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک، پھر دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ران کے اوپر، گھٹنے کے اوپر، انگلیاں قبلہ رخ ہو کے رکھنا. شروع میں ساری انگلیاں فلیٹ ہوتی ہیں. جب اتحیات پڑھتے ہوئے ہم تشہد کی طرف پہنچتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو، جو ابھی یوں تھے تو اس وقت یوں کر کے، مطلب یہ والی پوزیشن بنا کے اپنی شہادت والی انگلی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے، پھر اپنی انگلی کو صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ اتنی سی بات کے اوپر انگلی کو اٹھا کے پھر واپس لے کے آنا، اور اس کے بعد ہاتھ کی مسلسل یہ پوزیشن رہنا، کرو ہی رہتا ہے اور وہ اسی طرح رہتا ہے.
ٹھیک ہے نا. ریسٹنگ پوزیشن میں آن لائن والوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں کہ اسی پوزیشن میں وہ رہتا ہے. ٹھیک. پھر صرف شروع میں جب آپ اتحیات کی پوزیشن میں قاعدہ میں آتے ہیں، اتحیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہاتھ فلیٹ ہی رہتا ہے. پھر جب آپ شہادت کے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشہد اللہ الہ، اس وقت جو ہے یہ انگلیاں سکویز ہو کے یہ والی شیپ بنا لیتی ہیں اور شہادت کے لیے انگلی کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ انگلی واپس آ کے پھر انگلی تھم کے اوپر ریسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسی طرح رہتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ انگلی کو گھماتے رہتے ہیں سلام پھیرتے تک، یا انگلی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے صرف اٹھا کے یہاں ہی رکھ لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے افضل مسنون طریقہ یہی ہے. اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اوپر ہی نیچے آ جاتی ہے، پورے اس کے ختم بھی نہیں ہوتی وہ. ٹھیک ہے نا. اشہد ان محمد اس پہ نہیں رہتی، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد وہ انگلی نیچے آ جاتی ہے. پھر قاعدہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں اتحیات کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھنا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنا. ایک طرف سلام پھیرنا جو ہے وہ واجب ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور یہ ایسے ہی کرنا چاہیے. سلام کی ابتدا جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے کرنا، پھر لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک. جب امام سلام پھیرے تو سلام کی میں مقتدیوں کو، فرشتوں کو اور نیک جنوں کی نیت کرنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم کرتے ہوئے نیت یہ کرنا کہ میں کن کن کو سلام کر رہا ہوں، مقتدیوں کو، فرشتوں کو اور نیک جنوں کو. اور تنہا نماز پڑھنے والا صرف فرشتوں کی نیت کرے. ٹھیک ہے. مقتدی کا امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا، یعنی کہ جب امام یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم بھی اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، چاہے ہم اس وقت درود شریف کی پہلی لائن میں ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے. آپ اپنی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر مقتدی ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ امام کے بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے قطعاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ ختم نہ کریں، ورنہ امام سے پہلے نماز سے نکل جائیں گے. تو سلام ساتھ ضرور پھیریں لیکن امام سے پہلے ختم نہ کر دیں. ٹھیک ہے. جو بندہ بعد میں نماز میں شامل ہوا ہو، جیسے مسبوق کہتے ہیں، جو بندہ لیٹ شامل ہوتا ہے اسے مسبوق کہتے ہیں. مسبوق کا دونوں سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونا یہ سنت ہے، اور سلام کہتے وقت یہ الفاظ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے نسبتاً کم رکھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. پھر فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی مسنون طریقہ ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نماز کی زینت کا حصہ بنتی ہیں نماز میں، جس کی وجہ سے لیکن وہ تمام نمازوں میں اس کا، ابھی تو ہم نے صرف فرض نماز کا کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جمعۃ المبارک، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کریں گے. میرے خیال سے وہ جو نماز کی زینت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ایک ساتھ آخر میں کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ وہ سبھی نمازوں کے اندر شامل ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کی خشوع کا سبب بھی بنتی ہیں. ان میں سے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت نظریں کہاں پہ ہونی چاہیے. نظریں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ تو جب آپ تکبیر تحریمہ کر رہے ہوں اس وقت نظریں قبلہ رکھوں، جب ہاتھ باندھ دیں اس وقت آپ کی نظریں جو ہیں وہ جہاں پہ سجدہ کرنا ہے آپ کی نظریں وہاں پہ ہونی چاہیے.
نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں خشوع زیادہ حاصل ہوگا۔ خشوع سنت سے حاصل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو چیز ہم اپنی کہ مجھے اس میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے، اللہ کا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، یہ صرف نفس کے مزے ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت اس میں ہے جو سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس سنت سے جس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے وہ صحیح لطف ہوتا ہے۔ تو نظروں کو بند نہ کرنا، آنکھوں کو کھلا رکھنا، اور نظروں کو سجدے کی جگہ پہ جما کے رکھنا، یہ نماز میں آنکھوں کا گھومتے پھرتے رہنا، آنکھوں سے سیر کرتے رہنا، یہ مکروہات نماز میں سے ہے، مکروہات صلاح میں سے ہے۔ نظروں کو سجدے کی جگہ پہ جما کے رکھنا، رکوع کے وقت سجدے اپنی نظروں کو اپنے قدموں کے اوپر جما کے رکھنا، اپنے قدموں کے، پیچھے والے کے نہیں، لیکن اپنے قدموں کے اوپر جما کے رکھنا، یہ مصنون طریقہ ہے۔ اس لیے اگر سر سیدھا ہوگا تو اپنے قدموں میں پے ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رکوع میں تو لوگ سر یوں نیچے کر لیتے ہیں، پھر وہ پیچھے والے کے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار اس نے تو ابھی ناخن بھی نہیں کاٹے ہوئے، کیا کیا خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کرنا، اپنے قدموں پہ نظروں کو جما کے رکھنا۔ پھر سجدے کے وقت جہاں پہ اس وقت لمیٹڈ سی جگہ ہوتی ہے، تو جہاں پہ آپ سجدہ پہ ہیں، اپنی آنکھوں اور کان ناک کے درمیان جو جگہ ہے اس میں بھی آنکھوں کو بند نہیں کرنا، اس میں بھی آنکھوں کو کھول کے رکھنا۔ اور قعدہ میں جب بیٹھے ہوں تو اپنی ہاتھوں کے درمیان جو جگہ ہے، جو آپ کی لیپ جسے کہتے ہیں، اس میں نظروں کو رکھنا۔ سلام پھیرتے ہوئے نظروں کو نیچے رکھنا، اپنے کندھے کی طرف دیکھنا۔ اکثر سلام پھیرتے ہوئے دوسرے کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنی نیچے دیکھ کے سلام پھیرنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنی طرف ہی دیکھنا، ٹھیک ہے، نظروں کو نیچے رکھ کے سلام پھیرنا۔ تو یہ نظروں کو قابو میں نماز میں رکھنے سے نماز کا خشوع جو ہے وہ ایک انسٹنٹ ملٹی پلائر ملتا ہے اس کو۔ تو اس کو انشاءاللہ اگر قابو میں کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو کوشش کریں ان چیزوں کو اپنی نماز کے اندر لے کے آنے میں، جو ہم نے آج چیزیں سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت طریقے پہ نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نماز قبول بھی فرمائیں گے، اور ہماری نماز کی کمیوں کوتاہیوں کو اوور لک بھی کریں گے انشاءاللہ۔